اور پھر مسئلہ نمبر 36 جو آج انشاءاللہ ڈسکس ہونا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، وہ بھی پرٹیکولر صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں۔ تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیئر کر دوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتاً عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث، تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستاخی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث۔ بھائی جب اس کی ساری اسناد ضعیف ہوں گی پھر حدیث ضعیف ہی کہلائے گی۔ تو یہ دونوں ایکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف سند ہو پھر اس کی صحیح سند بھی مل جائے، پھر ہم اس کی سند کو ضعیف کہیں گے، حدیث صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر سنن نبی داؤد میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں، اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس کی سنن نبی داؤد میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی، اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے، وہ حدیث تو ہوئی نا۔ تو یہ بات شروع میں کلیئر کر لیں۔ تو بھائیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک ان 3 آیات کے اوپر تقریباً 100 منٹ کی گفتگو ہماری ہو چکی ہے، اور ان 100 منٹس کے اندر میں نے پینڈولم کی جو ایک ایکسٹریم ہے اس کو ایڈریس کیا ہے، وہ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اب انشاءاللہ دوسری طرف آئیں گے، دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ یہ تو ایکسٹریم ہے صرف قرآن کو مانیں گے، سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے، اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر قسم کی حدیث، ایون بزرگوں کے لکھے ہوئی قصہ کہانیاں اور واقعات کو بھی مان کے قرآن اور سنت کا واضح طور پر انکار کر دیں گے، معاذ اللہ، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں۔ تو یہ ہے دوسری ایکسٹریم۔ اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات ضرور کر دوں کہ جس طریقے سے میں نے منکرین حدیث والا معاملہ ایڈریس کیا ہے 100 منٹ کے اندر، یہ انشاءاللہ تعالی میرے اپنے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لکھنے میں اور نہ تقریر کے اندر اس طریقے سے پازیٹیولی ایڈریس کیا۔ اور اس سے بڑھ کر ابھی یہ جو ٹاپک میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں، ضعیف احادیث کا فتنہ اور من گھڑت احادیث کا فتنہ، جس کی بنیاد پر اہل بدعت اہل سنت کو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث لوگوں کو بنا رہے ہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تکو جی ضعیف کہہ دیں حدیث نو۔ تو ایک میرا جملہ جو ہے یہ اپنے حرز جاں بنا دیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے تمام ضعیف احادیث اور قصہ کہانیوں کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا جو ہے منبع بنا لیا۔ اہل السنہ اصحاب الحدیث نے تو بند باندھا ہے منکرین حدیث کے خلاف کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک کہتے ہو، جو حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، وہ تو حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں۔ جو واضح صحیح احادیث کے خلاف واقعات آ رہے ہیں وہ تو خود واقعات سندن صحیح نہیں ہیں، ہم ان کو خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایٹیچیوڈ اگر صحیح طریقے سے اپنایا جاتا تو آج منکرین حدیث نہ پیدا ہوتے۔ یہ ریئیکشن ہے ان لوگوں کا۔ اس میں خصوصاً 2 پرسنالٹیز جنہوں نے صحیح احادیث کے حوالے سے سب سے شروع میں کام کیا، وہ ہیں ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 256 ہجری، اور دوسرے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 261 ہجری، یعنی وفات 261 ہجری میں ان کی ہوئی۔ تو آج کی گفتگو میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے صحیح مسلم کا مقدمہ۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کا مقدمہ خود لکھا ہے، صحیح مسلم کے 7 کتاب کے اندر وہ موجود ہے مقدمہ، جس میں 100 روایتیں ایسی لے کر آئے ہیں تقریباً 20 صفحات کے اوپر، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور ضعیف الاسناد احادیث امت کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ اس وقت اس بندے نے 1200 سال پہلے یہ فورسی کر لیا تھا۔ تو اس مقدمے کی اہمیت دل میں ڈالنے کے لیے میں شروع میں 5 بڑی مثالیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی قدر نہیں آتی جب تک کہ کوئی ہمارے سامنے اسٹونشنگ قسم کی حیران کن بات نہ رکھتے۔ تو اب میں 5 ایسی احادیث پیش کرنے لگا ہوں جو احادیث کی کتابوں میں ہے
اور پوری پوری متصل اسناد کے ساتھ ہے، اور ان 5 حدیثوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لے تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے خود. اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو وہ احادیث بھی پھر مان لینی چاہیے. جو لوگ صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے بے ایمان ہو جائیں. اور ان میں سے 3 حدیثیں تو ہے ہی پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں. یہ تو دعائیں دیں آپ اصحاب الحدیث کو، اہل حدیث محدثین کو، کہ جنہوں نے صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے کتابیں الگ کی. ادروائز تو یہ ہمارے گلے پڑ جاتی چیزیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش، لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی وہ 5 مثالیں پیش کروں گا. لیکن 2 چیزیں یہاں پر آپ سن لیں. ایک تو یہ جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، یہ ہمارے اہل سنت پاک.com کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 15 کے نام سے سلیس اردو ترجمہ، اس کا اختصار کر کے وہ تقریباً 20 صفحات کو 4 صفحات پہ 2 ورقوں پہ میں لے کے آیا ہوں الحمدللہ. وہ خلاصہ ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ کور بھی کریں اس کے اندر. اور دوسری چیز ریسرچ پیپر نمبر 10 ہے، جس کے اندر قرآن اور سنت اور اسلامی فقہ کی جو اصطلاحات ہیں، 120 کے قریب اصطلاحات، وہ ہے ریسرچ پیپر نمبر 10 اہل سنت پاک.com کے اوپر، جس میں کہ اجماع کیا ہوتا ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے، جرح کسے کہتے ہیں، تعدیل کسے کہتے ہیں، راجع کیا ہوتا ہے، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، حسن حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، موضوع حدیث کیا ہوتی ہے، مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے، موقوف حدیث کیا ہوتی ہے، مقطوع حدیث کیا ہوتی ہے، اسی طریقے سے منکر کیا ہوتی ہے، مرسل حدیث کیا ہوتی ہے، متروک راوی کون سا ہوتا ہے. اس قسم کی 120 ٹرمنالوجیز اہل سنت پاک.com پہ 12 صفحوں کا ایک ریسرچ پیپر رکھا ہوا ہے 10 نمبر کے اوپر، قرآن اور سنت اور اسلامی فقہ کی بنیادی اصطلاحات. تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، کیونکہ لیکچر کے اندر تمام چیزیں بیان کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. تو میں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ضرور بیان کروں گا. تو اب وہ اسٹانشنگ فیکٹس، وہ 5 حدیثیں، تاکہ صحیح مسلم کے مقدمے کی اہمیت ہمیں پتہ چلے، وہ میں پیش کرتا ہوں. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ لیں اور اپنی نیند اڑا لیں. مثال نمبر 1، امام یعقوب بن سفیان الفارسی کی کتاب ہے کتاب المعرفہ والتاریخ. اس میں جلد نمبر 3 پر صفحہ 771 کے اوپر متصل پوری صحیح سند کے ساتھ سوائے ایک سکم کے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اور بخاری اور مسلم کی احادیث کے تحت یہ وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ منافق ہے ابو موسیٰ اشعری. بیڑا غرق ہو گیا. امام سیدنا ابو موسیٰ اشعری تو فارغ ہو گئے اس حدیث کے تحت، کیونکہ حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں، ان کو تو حضور نے منافقین کے نام. تو ابو موسیٰ اشعری بھی فارغ، ان کی تمام احادیث بھی فارغ. متصل سند ہے، بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک چھوٹا سا سکم ہے کہ اس میں امام اعمش جو ہیں وہ مدلس ہیں، انہوں نے تدلیس کی ہے. اب تدلیس کا ذکر چونکہ بار بار آئے گا، لہٰذا میں یہاں پر یہ بات بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ تدلیس کیا بلا کا نام ہے. یہ بہت ساری حدیثیں اس کی وجہ سے فارغ ہوتی ہیں. تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافعی سے. اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے. وہ 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال دیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی، چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافعی کا نام لیا. لیکن یہ ہوتے ثقہ تھے محدثین. یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، کبھی نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا، کہتے تھے ان سے روایت کرتے تھے، ان شافعی، کہ شافعی سے روایت ہے. یہ نہیں کہتے تھے میں نے شافعی سے سنا، تو فوراً پتا چل جاتا تھا کہ بیچ میں کوئی بندہ سکپ کر رہے ہیں. اور اگر وہ سکپ کریں اور ان کی عادت ہو تدلیس کرنا، یوں چھپانا،
تو ایسے راوی کو ہم کہتے ہیں مدلس. اور یہ راوی کو بہت زیادہ نہیں، ٹوٹل ذخیرہ حدیث میں 300 راوی جو ہے وہ مدلس ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 300 جو ہے وہ اہم ترین راوی ہیں. تو تدلیس کو عیب بھی سمجھا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک، لیکن اس کو علم حدیث کے اندر ایک مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راوی فارغ نہیں ہو جاتا، ورنہ مدلسین سے خود امام بخاری امام مسلم نے احادیث لی ہے. تو اگر مدلس راوی ہوگا پھر ہم سما کی تصریح کریں گے کہ واقعی اس نے حدیث سنی، بیچ میں واسطہ ڈالا. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی سند کو عالی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم واسطے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے بھی کرتے تھے. لیکن بہرحال اس کا نقصان بہت ہوا، اسی لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں زنا سے بھی بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. لیکن وہ خود بھی مدلسین سے روایت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس روایت کو کہ جس میں سما کی تصریح ہو جائے. تو صحیح بخاری اور مسلم میں جتنی مدلسین کی آن والی روایتیں ہیں وہ تمام سما کی تصریح کے ساتھ ہیں، اور وہ مطابقت میں امام بخاری امام مسلم نے لی ہیں. لہذا بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایت ہوگی وہ صحیح ہوگی، کیونکہ پہلے امام بخاری امام مسلم پوری متصل سند لے کے آئیں گے، اس کی تائید کے اندر پھر مدلسین کی روایت لے کر آئیں گے. تو یہ تدریس والا مسئلہ سمجھ آ گیا. تو امام اعمش اس میں مدلس ہیں، لہذا یہ حدیث ہوئی ضعیف. اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے جب تک سما کی تصریح نہ مل جائے. تو اسی میں یہ بات یاد رکھیں اب کہ وہ جو حدیث جو ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائی قبروں سے فیض لینے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور پھر اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا، بعد میں خواب میں ہوا کہ بخش دیا گیا، جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دو، اس کو کوئی سختی نہ کرے. یہ لادا سے یہ ساری باتیں، یہ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بے سند بات لکھ دی. تو اس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور سنن الکبریٰ بہیقی کے اندر موجود ہے. سند بالکل ٹھیک ہے، یہی راوی اعمش مدلس ہے. لہذا اگر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے، قبر پہ جا کے یہ مانگنے والی، پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانے کہ ابو موسیٰ اشعری بھی منافق ہے. معاذ اللہ استغفر. ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے سنن الکبریٰ بہیقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں، مسجد نبوی، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی. یہ حدیث بھی پوری سند اس کی متصل ہے، لیکن اس میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے، انہوں نے ان سے روایت کی ہے. تو جو تدلیس نہیں مانتا پھر وہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف بھی نہ کرے. پھر منکرین حدیث کو جواب دے کہ قرآن میں تو مطلقاً آیا کہ مسجدوں میں اعتکاف کرو گے سورۃ البقرہ کے اندر. اسی طریقے سے وہ حدیث بھی ضعیف ہو گئی، اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، اور امام ابو داؤد نے خود اس کو لکھ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. لہذا اگر سفیان ثوری کی تدلیس کسی نے نہیں مانی، ابو موسیٰ اشعری کو بھی پھر منافق مانے وہ، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ہمارے سارے مسئلے سیدھے ہوتے جائیں گے. ہم ایک اصول رکھیں گے، دوگلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تو ایسی نہیں مننی، ساڈی ہے تو تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول. لہذا اب یہاں پر ایک کڑوی گولی جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر شمار کرتے تھے تسبیحات، وہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس میں بھی اعمش مدلس ہے، جس طرح ابو موسیٰ اشعری کو منافق کہنے والی حدیث میں اعمش مدلس ہے. لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے. صحیح حدیث جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر پڑھو، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی، قیامت والے دن اللہ ان کو زبان دے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی. اس حدیث کے تحت دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے گواہ کرنا چاہیے ہاتھوں کو. البتہ اگر کوئی قیاس یا اجتہاد کر لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اس کے تحت کوئی دائیں ہاتھ میں پڑھتا ہے تو جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ بائیں پہ پڑھنا غلط ہے، یہ ظلم ہو جائے گا. ورنہ اس میں بھی اعمش مدلس اور ابو موسیٰ اشعری کو منافق کہنے والی حدیث میں بھی اعمش مدلس. یہ بہت بڑی پھکی ہوگی سارے مکاتبے فکر کے لیے. انشاءاللہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، میں نے ساروں کو پھکی دے دی تھوڑی تھوڑی الحمدللہ. اب مثال نمبر 2،
وہ ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں متصل سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ظلم یہ ہے کہ یہی حدیث نقل کر کے شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے 374 نمبر صفحہ جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیخ زکریا صاحب نے نقل کی تو یہ مجرم کیوں اور وہ کیوں نہیں, اس کا جواب بعد میں آئے گا. حدیث نقل کر دینا جرم نہیں ہوتا, اس حدیث سے رزلٹ نکالنے والا مجرم ہوتا ہے جس کو پتا بھی ہو کہ حدیث ضعیف ہے. محدثین تو صرف نقل کرتے, وہ آگے آئے گا اس کا جواب کہ کیوں ضعیف حدیثیں کتابوں میں لکھتے تھے, وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو شیخ زکریا صاحب فضائل نماز والے پورشن میں فضائل اعمال میں لے کے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے, یعنی بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی سورہ طٰہٰ کی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, طٰہٰ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. کہتے ہیں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے. بھائیو یہ آیت آگے بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا. اس کی اگلی آیت ہے الا تذکرۃ لمن یخشی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. آپ ٹینشن نہ لیں, لوگ ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر. یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں کہ لازمی لوگ کلمہ پڑھیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہے, جو اللہ سے ڈرے. اور قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی تبلیغ پر ٹینشن نہ لیں. یہ نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے. اور دوسری طرف صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی. پوچھا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب جو ہے اپنا جوڑا اس رسی سے باندھ لیتی ہیں, رات کو نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو نیند آتی ہے تو دھچکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے, تو اس کی برکت سے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو اس رسی کو, جب تک دل اور دماغ ساتھ دے اس وقت تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھو, اور جب نیند آئے تو آرام کرو, بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو. حضور اپنی بیٹی کو تو یہ فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو رسیوں سے باندھیں گے. تو اب آپ کو یہ بھی پتا چلی کہ بخاری مسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بخاری مسلم میں بالکل اور حدیث ہے, اور یہ حدیث بھی شیخ زکریا صاحب نے جو نقل کی یہ بھی تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں کے اوپر سند کے ساتھ, آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 900 سال پہلے لکھی گئی ہے, اس میں پوری سند کے ساتھ یہ روایت ہے. اب اگلی 3 مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام کے, یہ انسان کو بےایمان کرنے والی مثالیں ہیں, لیکن مجبوری ہے. ظاہر ہے کہ اب ضعیف حدیثوں کے اوپر لوگوں نے مسئلے کھڑے کیے ہیں, لوگوں کے نماز کا طریقہ بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے, عقیدے بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے, تو لہذا یہ اب باتیں کرنا تو ضروری ہے. جب آپریشن ہی اسی وقت, جب تک آپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. اور اس سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا. بہت بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ, لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی, وہ ادھر سے حل ہوں گی. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا, ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ تو بولی حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں. اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب, جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی ہوئی ہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا, سند نقل کر دی ہے, حکم کو نہیں لگایا ہوا, تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے.
لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حل ہوئے. ایک یہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں یہ فلاں فلاں حدیثیں موجود ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کی صحت پر ہے, اور وہ بھی ان کے دعوے پہ ہم نے نہیں مانا, امت کے علماء نے اس کو پرکھا ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, ہم اس کی کئی حدیثوں کو نہیں صحیح مانتے, نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے. لہذا صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کی ساری متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہوں. ورنہ اور یہاں وہ دوسری معاملہ بھی حل ہو گیا. ادھر یہ والا معاملہ جس کو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کہتے تھے جی یہ بخاری نے لکھا ہے, اب مانتے کیوں نہیں آپ الادب المفرد کو؟ تو بھائی مانتے ہیں اگر سند صحیح ہوگی. صحیح بخاری سے باہر امام بخاری کی جتنی کتابیں سند صحیح پیش کرنی ہوگی. اور دوسرا مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, آپ امام بخاری کے مقلد ہیں. تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی یہ ساری حدیثوں کو ہم مان لیتے. ہم امام بخاری کے مقلد نہیں, ان کی احادیث لیتے ہیں. امام حنیفہ کی بھی کوئی حدیثیں ہیں تو لے کے ہمارے سارے آنکھوں پر. لیکن اگر ان کی وفات کے 400 سال کے بعد ایک بندہ کتاب لکھ کے کہ امام حنیفہ نے فرمایا اور سند بیان کوئی نہ کرے, ہدایہ لکھ دے, تو ہم کیسے مان لیں؟ سند کے بغیر تو حدیث نہیں مانی جاتی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہاں سے مان لی جائے گی؟ لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہوا. یہ جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں تقلید کے لیے, تو بھائی نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد, ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ. مثال نمبر 4, امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری, سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ابن جریر تفسیر تبری لکھنے والے. یہ بھی بڑی خطرناک پھکی ہے جی. سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں, بڑی خطرناک روایت, بہت خطرناک ایمان سوز روایت. اور یہی وہ روایت ہے جو کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے صوفیت کی ایک ٹرم سکر اور صحف کا بیان ثابت کرنے کے لیے یہ روایت لکھ کے معاملہ خراب کر دیا. ان کا معاملہ اس لیے خراب ہوا, اگر انہوں نے لکھی ہے واللہ عالم, لیکن چونکہ ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر انہی کی لکھی ہوئی. بریلوی دیوبندی دونوں کا ترجمہ کشف المحجوب کا اٹھا کے دیکھ لیں, دونوں نے یہ بات لکھ دی ہے. صحف اور سکر کے چیپٹر میں یہ ٹرمز بیان کرتے ہیں, باب نمبر 14 کشف المحجوب میں, اور یہ تفسیر ابن جریر سے بھی. معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے اپنے, ان کی بیوی پہ پڑی تو حضور کو پسند آ گئی, کسی کی بیوی, معاذ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے زید بن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی تاکہ وہ طلاق دے دے, اور بعد میں حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ. یہ سٹوری بنا لی. ہوا یہی تھا کہ زید نے چھوڑ دیا, لیکن اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. وہ سورۃ الاحزاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں, وہ ایسا ہوا ہی نہیں. لیکن یہ روایت لکھ دی. اب اس روایت کو اگر ہم مان لیں تو منکرین حدیث بھی ٹھیک کہتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. نبی کے لیے سکر ثابت کر دیا ظالموں نے صوفیت ثابت کرنے کے لیے. نبی کو سکر میں مان لیا جائے نشے کی حالت میں اور جذب کی کیفیت میں, تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تختہ مشق بنایا, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور وہ حدیث پھر دوبارہ یاد کر لیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اور آخری مثال نمبر 5, یہ موسٹ ڈینجرس آئی ہیو ایور ریڈ, یہ والی مثال سب سے خطرناک. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی خطرناک تو پہلے ہے, اب کون سی اتنی خطرناک آ گئی. یہ روایت سنیں, ابن جریر المتوفا 310 ہجری تفسیر ابن جریر میں, اور امام ابن کثیر بھی لے آئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, المتوفا 774 ہجری. سورہ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے ساتھ اس کی تفسیر میں, ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے بڑے 3 بت تھے لات منات اور عزا, اس کو کنڈیم کیا گیا. اس کے ساتھ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر شیطان نے 2 آیات اور جاری کر دی اپنی طرف سے, معاذ اللہ. اور وہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں, تلک الغرانک العلا وشفاعتہن لترتجا. یہ تینوں لات منات اور عزا یہ بڑی بلند و بالا دیویاں ہیں,
اور ان کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی، معاذ اللہ استغفر۔ اور ردیف کافیہ بھی صحیح بٹھایا ہے، من نجمی اذا ہوا، اعلیٰ یہ سورج شروع میں پڑھ لیتے، اسی میں آیا ہے من نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس میں یہ فٹ کر دی۔ اور پھر واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو مشرکین بھی اور صحابہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ لو جی ساڈا ایک ہو گیا ہوں ایک ہو گیا سی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث 4 سندیں ہیں اس کی اور چاروں متصل ہیں، چاروں متصل بالکل صحیح۔ اور اس میں 2 تابعین تو ایسے ہیں جن سے یہ روایتیں ہیں، وہ اعلیٰ ترین تابعین ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 93 ہجری، اور دوسرے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 117 ہجری۔ 4 تابعین تک مکمل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ تابعین کی بات حجت ہے، تو یہ 4 روایتیں ہیں تابعین سے، مان کے تو بے ایمان ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی فلاں تو تابعی تھا، اس نے کوئی بات صحابی کے بغیر کی ہوگی، لہذا یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی بات امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دی ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے، تابعی کی مرسل کوئی حجت نہیں ہے جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے، ورنہ کئی چیزیں ہیں تابعین کی جو صحابہ کرام کے خلاف ہیں۔ 4 تابعین سے یہ تو یہ شیطان سے سنا ہے تابعین نے بھائیو، وہ آگے آ بھی جائے گا مسلم شریف کے مقدمے میں، یہ شیطان سے انہوں نے بات سنی ہے، کسی صحابی سے نہیں سنی۔ تو تابعین 4 تابعین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف اس اصول محدثین کو ماننے سے ہی غلط ثابت ہوگا کہ تابعی کا قول، تابعی کی سند بالکل کوئی حجت نہیں جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا، اگرچہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو۔ لہذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابراہیم نخعی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین تھے، لہذا ان کی باتیں صحابہ سے ہٹ کے نہیں ہوں گی، پھر یہ بھی باتیں مان لیں۔ تو پہلی بات ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں ہے۔ خود کشف المعجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبع تابعین کے چیپٹر میں ان کو ڈالا ہے، آج سے 1000 سال پہلے حنفیوں کے بہت بڑے صوفی بزرگ علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبع تابعین کے چیپٹر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا ہے۔ وہ بھی مبارک دور ہے، وہ تابعی بھی ہوں تب بھی بات حجت نہیں، ورنہ یہ 4 باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ یہ ہے الزامی جواب۔ اور الحمدللہ اب آئیں اس بات کی طرف، وہ کریٹیکل سوال کہ آخر یہ حدیثیں جب اس طرح کی تھی تو محدثین نے لکھی کیوں لکھی؟ محدثین نے نہ لکھتے، بعد والے لوگ تو نقل کر کے مجرم ہوئے، تو لکھنے والے کیوں نہیں مجرم؟ تو یہ بات بھی اب سمجھ لیں، لکھنے والے مجرم کیوں نہیں، یہ بہت کریٹیکل بات ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں محدثین کے درمیان یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ اگر کوئی محدث حدیث کی سند بیان کر دے اور وہ روایت لکھ دے، چاہے وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف، اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، وہ بتا جو رہا ہے کہ میں نے کس سے سنی ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے کہا تو میں نے اس دجال کا نام لے لیا، اب اس کے سر پہ ہے، تو اس طریقے سے وہ سند لکھتے تھے، پوری سند لکھتے تھے۔ پھر علیحدہ سے اسماء و رجال کا علم اسٹیبلش ہوا، جرح اور تعدیل کا، جس میں پوری راویوں کی ڈیٹیل آئی کہ اس راوی کی حدیث ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، یہ پوری ڈیٹیل علیحدہ سے کتابیں بھی ان محدثین نے لکھی کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں بھی کرتے تھے، لاگ کے لیے علیحدہ سے ٹیبل ہوتا تھا، اس ٹیبل سے دیکھ کے تو لاگرتھم کا فارمولہ ہم ڈال کے تو مسئلہ حل کرتے تھے۔ لہذا حدیثوں کی سندوں کو چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کتابیں ہیں اسماء و رجال کی، ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا صحیح اور ضعیف کا۔ یہ ہوگی پہلی ریزن۔ اور دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثیں بھائیوں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، ورنہ لوگوں نے کہنا سی جس طرح آج بھی کہو ساڈیاں بھی حدیثیں حسن جی وہ پتہ نہیں گواچ کی ہیں کدھر ہے، وہ بھی میں بتا دوں گا گواچ کہاں گئی ہیں۔ وہ جی 1,00,000 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹل حدیثیں 10,000 روایت ہے، لاکھ کہاں سے آ گئی بھائی؟ لاکھ حدیثیں روایت کرنے کے لیے 100 سال کا 1,000 سال کی زندگی چاہیے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ حدیث کے ترک ہیں لاکھوں میں، مثلا انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، اس کی 700 سندیں ہیں، تو وہ 700 حدیثیں بنی، لیکن حدیث تو ایک ہوئی، وہ ترک زیادہ ہیں لاکھوں میں، حدیثیں ٹوٹل 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آگے انشاءاللہ تعالی بات آ بھی جائے گی۔ تو یہ دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثوں کا پتہ چل جائے، اس لیے محدثین نے یہ چیزیں جمع کی، اور وہ بات بھی اب آپ سمجھ لیجئے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا نام ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان۔ مولوی لکھتے تھے اپنی کتابوں میں، کیونکہ اس کو پتا ہے کبھی کسی نے کھول کے یہ پڑھنا ہی نہیں چیپٹر،
یہ چیپٹر اس غریب نے باندھا کیوں ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے؟ رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5 احادیث لے کے آئے ہیں، 748 سے لے کر 49، 50، 51، 52 5 حدیثیں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں۔ 748 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اکلوتی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ امام ابو داؤد نے لکھ دیا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے مولویوں نے کیا کیا، اردو ترجمے والی جو تھی ابو داؤد، اس میں سے یہ اس کی عربی بھی نکال دی، اردو بھی نکال دی، لیکن عربی نسخوں میں موجود ہے ان کے اپنے مکتبہ رحمانیہ والوں میں، اور چور لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے مشکات شریف میں نکالنا بھول گئے۔ مشکات والے نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ وقال ابو داؤد لیس بصحیح علی ھذا المعنی، مشکات سے نکالنا بھول گئے، چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے نا۔ تو مشکات شریف ابو داؤد کے بھی 500 سال بعد لکھی گئی، 8 سے تقریباً 700-800 سال پہلے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگلی 4 حدیثیں امام داؤد نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، ایک ایک سند پر بحث کر کے پھر کنکلوڈنگ جملہ انہوں نے بولا 752 نمبر حدیث کے بعد کہ ھذا حدیث لیس بصحیح، اور بتایا کہ یہ کوفے کے بعد جب راوی بیان کرتا تھا اس نے اپنے الفاظ ایڈ کر لیے، اس کے الفاظ ٹکراتے ہیں، یہ اپنے سٹیٹمنٹس بدل لیتا ہے، پوری ڈیٹیل سے بحث کر کے کنکلوڈ کیا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، جی پورا چیپٹر ہے، وہ چیپٹر آپ کے خلاف باندھا ہوا ہے، وہ چیپٹر کھول کے تو دیکھیں۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں امام داؤد نے انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے منکرین حدیث کو، اور ضعیف الاسناد احادیث کے پیچھے چلنے والوں پر انہوں نے ایک حجت قائم کر دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، الحمدللہ۔ تو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، مکمل نماز محمدی صحیح احادیث کی روشنی میں، اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 8 رکھا ہوا ہے، 140 احادیث صرف 4 صفحوں میں سمو کے پوری نماز کا طریقہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو تو وہاں سے پڑھ لیں۔ یہ تو تھی حدیثیں، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ بزرگان دین کی کتابوں سے بھی واقعات، علماء کی کتابوں سے قصہ کہانیاں، ان کے نظریات بھی پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں مجھے پورا گھنٹہ زیادہ سے چاہیے، لیکن میں بیان نہیں کر رہا، صرف آپ کو 2 ریسرچ پیپر بتانے لگا ہوں، وہ آپ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایک ہے ہمارا ایکسپلوسیو ریسرچ پیپر، جس کی وجہ سے ہمارے قتل کے فتوے نکالے ادھر مولویوں نے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، شکر الحمدللہ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بزرگوں نے گستاخی کیا کی ہوئی ہے جس کو یہ گستاخی کہہ رہا ہے، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ، اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ نہیں بتا رہے کہ بزرگ کر کے کیا گئے ہوئے ہیں، تو جو غلطیاں نکالا اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے گستاخ، آپ رسول اللہ کے گستاخ، ہم تو زیادہ گناہگار ہوں گے، آپ کا تو ایمان ہی نہیں باقی رہے گا۔ الحمدللہ ہم وہ بھی نہیں، رسول اللہ کے گستاخوں کے ہم گستاخ ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے ہم غلام ہیں، الحمدللہ۔ لیکن پہلے غلام ہونا تو ثابت کرے، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے، اس میں پورے حوالے موجود ہیں، اندھا دھند پیروی کا انجام، ریسرچ پیپر نمبر 2 اور ریسرچ پیپر نمبر 6 قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں جن کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے معاملات کھولے کہ دیکھیں بھائی ان کی یہ باتیں بھی ہیں، اب فیصلہ آپ خود کریں۔ اور الحمدللہ وہ پورے ریسرچ پیپر بڑے احترام کے ساتھ لکھے ہیں، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ہر ایک بندے کا نام احترام سے اور پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے، اور کوئی اس پہ کمنٹس پاس نہیں کیے، بلکہ صرف ان کی عبارت اور نیچے حدیث لکھ دی ہے، وہ آپ خود پڑھ لیں۔ تو اب آ جائیں یہ ساری باتیں کس لیے تھیں، وہ تھا امام مسلم کا مقدمہ۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اور میرا 1.5 گھنٹے کا ٹارگٹ تھا، وہ 30 منٹ میں انشاءاللہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا میں کس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں۔ تو صحیح مسلم کا مقدمہ، یہ اہم ترین، یہ مقدمہ میری طرف متوجہ ہوں بھائیوں، یہ مقدمہ 2 اعتبار سے مہر ہے، ایک ان فنیٹکس کے اوپر
جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم تو ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے، کوئی احتیاط نہیں کی گئی، یہ آپ پڑھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے بڑے منکرین حدیث جو ہے امام مسلم خود ہے، سو کالڈ منکرین حدیث کس طرح حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ من گڑت ہیں، یہ ضعیف روایتیں ہیں، بچو ان سے، پوری سائنس ہے یہ علم. یہ کہتے ہیں جی جو دل میں آیا تو حدیثیں لکھ دی محدثین نے. آپ کو یہ پڑھ کے لگے گا مسلم کا مقدمہ کہ سب سے بڑے منکر تو وہ خود تھے، کس طرح انہوں نے حدیثیں ریجیکٹ کی ہیں اور صحیح حدیثوں کو الگ کیا ہے. تو ایک تو ان پر مہر، اور دوسرا ان بزرگوں کی تعلیمات پر اندھے دھند پیچھے چلنا اور ضعیف روایتوں کے ذریعے، قصہ کہانیوں کے ذریعے اپنے عقائد اور نظریات بنانا، ان کے اوپر بھی یہ مہر ہے کہ بھائیو یہاں تو حدیثیں نہیں سنبھالی جا رہی ہیں، آپ بزرگوں کے واقعات کی بات کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے قصہ کہانیوں کی بات کر رہے ہیں. قطعاً ایسا نہیں. تو اب اللہ کا نام لے کر وہ صحیح مسلم کا مقدمہ شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا یہ آج کل جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں امام مسلم نے کی ہوئی ہیں. یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس مقدمے نے میری زندگی چینج کی ہے، صحیح اور حدیث اور ضعیف حدیث کے فرق کے اعتبار سے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا. میں مثالیں پہلے بتا چکا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے امام مسلم کو یہ مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم فرمائے، اور امام مسلم پورے مقدمے میں جگہ جگہ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ تو نے یہ مجھے اچھا مشورہ دیا کہ میں صحیح مسلم شریف لکھوں. تو وہ اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب یہ الفاظ فی البدی میں پڑھوں تو مزہ نہیں آئے گا، میں ایگزیکٹ وہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں، جہاں ضرورت پڑی میں ایڈریس کروں گا، ورنہ ادروائز میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں گا. یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. حمد و صلات کے بعد امام مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش اور جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام، جو ثواب اور عذاب، رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہوں، اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اسناد کے ساتھ چاہتے ہو جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے. اللہ تمہیں ہدایت دے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں. اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے. جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی، اور اللہ کرے کہ اس کا انجام اچھا ہو، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور لوگوں سے پہلے خود میری ذات کو اس مجموعے کا فائدہ ہوگا کہ میرے پاس پرسنل نوٹس بن جائیں گے. واہ جی واہ. مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ ان کو بتا نہ دیں. بس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایات جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا. اب وہ کہتے ہیں میں کن لوگوں سے احادیث نہیں لوں گا. دیکھیں کیسے منکرین حدیث ہے، سو کارڈ معاذ اللہ. نمبر ایک، وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے طعن کیا جیسا عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد وغیرہ. نمبر دو، اور ان جیسے لوگ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے، ان سے بھی حدیث نہیں میں لکھوں گا اس میں کتاب میں. نمبر تین، اور وہ لوگ جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں. اور نمبر چار، اور اسی طرح کے وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے. اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو ثقہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت کر دے، یعنی جو اتھینٹک علماء نے روایت کی ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو منکر ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے منکر، منکر جس کا انکار کیا گیا، اس کی حدیث کا انکار پھر کیا جائے گا. یا اس وہ کہتے ہیں یا تو وہ کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف کرے،
یا اس کی احادیث کی کسی نے بھی موافقت نہ کی ہو، پس جب ایسی صورتحال ہو تو وہ راوی متروک الحدیث ہوگا، اس کی حدیث ترک کر دی جائے گی، اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری، بہت بڑے محدث تابعی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام زہری یا امام ہشام بن عروہ جیسے عظیم بزرگوں سے روایات بیان کرتے ہوئے وہ حدیثیں بیان کرے، اور ان کی احادیث اہل علم کے ہاں مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان دونوں بزرگوں کے مشہور شاگردوں نے بیان نہ کیا ہو، اور یہ راوی جو روایت بیان کر رہا ہے وہ ان مشہور شاگردوں کے ساتھ بھی شامل نہ رہا ہو، تو ایسے شخص کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھو جی، ابھی تک تو ہے قبول ہی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیڑی ہوئے گی پھر۔ یہ کہتے ہیں جی جو چیز آئی لکھ دی، کتنی احتیاط ہے، احتیاط در احتیاط در احتیاط۔ واہ، ہم نے روایت حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں۔ اے شاگرد عزیز، ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے، جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو اس ٹائم کتابیں لکھ رہے تھے 1200 سال پہلے، آج والے تو چھوڑ دیں، جو لوگ خود کو محدث کہتے ہیں، تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی حدیثیں نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں۔ تکو جناب کڈے گاڑے فتوے آ رہے امام مسلم طرف، اپنے دور کے بندیاں نو رگڑا، کسی کا لحاظ نہیں، اپنے دور کے لوگوں پر جرا کہ یہ خود مانتے ہیں یہ مسلم، پھر حدیثیں نہیں کریں کتابوں میں۔ لہذا یہ آج کا مسئلہ نہیں ضعیف روایتیں لکھنا، یہ شروع سے چل رہا ہے، یہ ساری بیماریاں شروع سے چل رہی ہیں۔ جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں۔ اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے ان منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شاگرد عزیز، ہم تیری صحیح حدیث کو جمع کرنے والی فرمائش کو پورا کر ہی دیں۔ واجب اس زمانے میں پہنچ گیا نا جی۔ اب کہتے ہیں یاد رکھو اے شاگرد، اللہ تمہیں توفیق دے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کی معرفت رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی احادیث نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہو، اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا، بدعتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں یاد رکھ لیں۔ ایک پہلی شرط تو بیان کر چکے ہیں، حفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کے لیے مینلی 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ 2 ہیں۔ حفظ ٹھیک ہو، ریممبرنس اس کی ٹھیک ہو، حفظ جس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں یاداشت۔ دوسری چیز صدق، عربی میں صدق، اردو میں سچائی، انگریزی میں ٹروتھ۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ حافظہ ٹھیک ہو، دماغ خراب نہ ہو گیا ہو، بعض کا صحیح راوی بھی بڑھاپے کے اندر غلط ملت کر دیتے تھے، اور سچا ہو۔ تیسری ذرا ہلکی سی شرط ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی بدعت کس لیول کی ہے۔ بہت بڑے لیول کا بدعتی ہوگا پھر حدیث قبول نہیں ہوگی، اگر تھوڑے بہت معاملات ہوں گے تو محدثین اس کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ وہ اس میں بدعت بھی پائی جاتی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جھوٹا، بدعتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو، یا اس راوی کا عیب فاش نہ ہوا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب پتہ چل جائے پھر حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور ہمارے اس قول کی دلیل قرآن پاک سورۃ الحجرات کی وہ آیت نمبر 6 ہے۔ کہتے ہیں حدیثیں کٹھی کی ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ امام مسلم نے قرآن سے ہی دلیل پکڑی ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا صحیح حدیث، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں آیا، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ اس کی مخالفت کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا ہماری اس دلیل کی۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں، جہالیت کے اندر، نہ جانتے ہوئے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو کہ تم نے اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا۔ یہ قتال کے معاملے میں پرٹیکولر بات ہے، اور تعویل خاص کے اعتبار سے یہ ہے فاسق لوگوں کی خبر قبول نہیں ہوگی۔ اب آگے امام مسلم کہتے ہیں یاد رکھو
محدثین کے نزدیک فاسق کی روایت اسی طرح مردود ہے جس طرح تم عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے. قرآن حکیم سے خبر فاسق کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر راوی کی روایات بیان کرنا درست نہیں, اور وہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. جھوٹے بندے کی حدیث نہیں لی جائے گی. اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پھر حدیثیں لے کر آئے ہیں اپنی بات کے ثبوت میں. پہلی 6 حدیثیں 4 جید صحابہ سے, سیدنا علی, سیدنا انس, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک ہی حدیث, جس شخص نے, اور یہ حدیث متفق علیہ ہے, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اگلی 3 حدیثیں 7 سے لے کر 9 تک متفق علیہ حدیثیں ہیں, یہ بھی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے, وہ جھوٹا شخص. پھر حدیث نمبر 16 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے, تم سے ایسی ایسی احادیث بیان کیا کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور یہ نہ سمجھے یہ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, یہ امام مسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اسی لیے تو یہ کر رہا ہوں کہ لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھ رہے ہیں. تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نئی حدیثیں میں, بھائی نئی حدیث صحیح بخاری کو نہیں لکھی ہوئی ہے. آپ اور آپ کے آباء و اجداد اگر جائل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ حدیث ہمارے پہ فٹ کر رہے ہیں. چور بھی گئے چور. تو میں ابراہیم علیہ السلام والے جملہ بولوں گا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. اگر انہوں نے بھی بخاری نہیں پڑھی, وہ تو 1200 سال پہلے بخاری لکھی گئی ہے. تمہیں اگر نہیں پتہ لگا صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا ہے, صحیح مسلم میں, تو انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, ہم پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہم پہ تو تب لگاؤ جب ہم کوئی ایسی حدیث پیش کریں, جیسے ان کے مولویوں نے مل کے ایک ایسی حدیث بنائی ہے جو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا منافقین بت رکھ کے آتے تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رفع دین کرتے تھے. یہ حدیث دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو نا, چاہے ضعیف سند کے ساتھ, ہمیں دکھائیں, ہم رفع دین چھوڑ دیں گے. حدیثیں تو یہ گھڑ رہے ہیں, چور بھی کے چور. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اگلی 17 نمبر حدیث کا لفظ صحابہ کرام تابعین کے اقوال پہ بھی بولا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کر کسی مجمع میں حدیث بیان کرتا ہے, اور جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے یہاں ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا, اس کی شکل تو ہمیں یاد ہے لیکن اس کا بایو ڈیٹا کوئی نہیں پتا, اور وہ شیطان ہوتا ہے, حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. اسی لیے اسماء و رجال کا علم اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ پتہ چلے کس نے حدیث بیان کی. اے نہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں, سنا کے سننی نہیں, پڑھا کے سننی. فرماتے ہیں, آج کل تو بعض لوگ صرف کہتے ہیں فرماتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کوئی سند ہی نہیں, اور وہ شیطان ہی ہوتا ہے. حدیث نمبر 21 سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ سنیں جناب, اب آپ کو پتہ چل جائے کس دور کی بات ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا ہمیں کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم فوراً مؤدب ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہے. لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی, اب ہمیں کوئی آگے حدیث سناتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تا وقت کہ وہ حدیث ہمیں خود سے پہلے نہ پتا ہو, کیونکہ لوگوں نے اس علم کو بدنام کر دیا, حدیثیں گھڑنی شروع کر دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس, صحابی رسول اس زمانے میں, آج کی بات نہیں ہو رہی. حدیث نمبر 22 ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا کہ حضرت میرے لیے کچھ احادیث لکھ کر چھپ چھپا کے نا مجھے خط میں بھجوا دیجئے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا لائق ہے, میں چاہتا ہوں اس کے لیے احادیث جمع کر کے بھجوا دو. تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کیے ہوئے فیصلے تھے وہ منگوائے ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان فیصلوں کو جب پڑھنا شروع کیا تو اکثر کا کہا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا, یہ علی نے نہیں کیا ہوگا. بڑی تھوڑی سی باتیں انہوں نے اس میں سے نقل کی, اور پھر کہا کہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف
یہ فیصلے منسوب کر کے لکھے ہیں, یہ تعریف ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا. یہ فیصلے علی نے نہیں کیے. اس زمانے میں حضرت علی کی باتیں تعریف ہو گئی تھی. روافض کا مرض اس وقت بھی انجیکٹ ہو چکا تھا امت کے اندر. تو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ حضرت علی نے بھی یہ کیا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے. حدیث نمبر 24, ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت علی کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکالا. اور یہ بات یاد رکھیں اہل محبت کے لیے, صحیح مسلم کی حدیث, علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. مسلمانوں میں سوائے حضرت علی کے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جب اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. سیدنا علی کے دور میں خوارج نے بغاوت کی, سیدہ عائشہ نے بغاوت کی, سیدنا معاویہ نے بغاوت کی. اب خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کے قیدیوں کے ساتھ, ان کے مقتولین کے ساتھ. تو یہ سیدنا علی اس معاملے میں, تمام آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, وہ امت میں امام ہے. اسی لیے یہ دیکھیں ابن عباس بھی ان کے فیصلے منگوا رہے ہیں. تو حضرت علی کے فیصلوں کو منگوایا گیا. حدیث نمبر 24, تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے, انہوں نے اتنا قیمتی علم برباد کر دیا کہ حضرت علی کے فیصلے چینج کر دیے. حدیث نمبر 27, ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق کیا کرتے تھے, لیکن جب سے دین میں بدعتیں داخل ہونا شروع ہو گئیں اور فتنے داخل ہوئے, اب ہم ہر بندے کی حدیث قبول نہیں کرتے. ہم راویوں کو دیکھتے ہیں, سند سنتے ہیں, اگر اہل سنت راوی ہوں تو حدیث قبول کر لیتے ہیں, اگر اہل بدعت ہوں تو حدیث نہیں قبول کرتے. اہل سنت کا لفظ ابن سیرین نے استعمال کیا 70 صحابہ کی زیارت کرنے والے, المتوفا 110 ہجری رحمت اللہ علیہ. اہل سنت کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہو رہا تھا. اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے یہ بعد میں ہوا ہے. اصل لفظ اہل سنت چلا ہے اہل البدع کے خلاف. لیکن مسئلہ ہے کہ آج بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, دیوبندی بھی اہل سنت کہتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں ہم اصلی اہل سنت ہیں, علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. تو اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج کے مطابق تقلید کرتے ہوئے نہیں, اور نہ غیر مقلدانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ عمل کرے گا, وہ ہوگا اہل سنت. اہل سنت کی حدیث ہوگی, اہل بدعت کی نہیں. حدیث نمبر 30, عبداللہ بن زکوان رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں 100 ایسے لوگوں کو پایا, 100 لوگ, اب یہ سننی ہے بات, 100 ایسے لوگوں کو پایا جن لوگوں پر, ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں, اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ چوڈو نے پنجابی اس گال کی تھے, بولے بالے ہیں, ان کو نہیں پتا, ان کو کوئی ضعیف حدیث بیان کرے گا آگے سنا دیں گے, بس تسبیح پھیرنے والے ہیں, خالی نمازیں روزے کرنے والے ہیں. یہ بڑا کلیور علم ہے, چوڈو بندہ تو بیان نہیں کر سکتا, اسی لیے تو مولویوں نے آج چوڈو بنایا ہوا ہے ہمیں ضعیف روایتیں بیان کر کے. تو 100 تابعین پر اتفاق تھا کہ یہ نیک ہے, اور اس پہ بھی اتفاق تھا حدیث ان کی کوئی نہیں قبول ہوگی. وہ آگے بھی آ رہی ہے ایک اور چیز. عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہے, اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا. اب یہ مولوی کہتا ہے دیکھو جی سند ضروری ہے درس نظامی دی, اوے درس نظامی کی سند نہیں ہے, یہ حدیث کی سند ہے. وہ دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اسی روایت کو آگے سے پڑھ لیں وہ دھوکہ ختم ہو جائے گا. یہ سند ہے حدیث کی کہ کس نے کس سے سنا, اس نے اس سے. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیسٹ سند کیا ہے, میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا امام محمد بن ادریس شافعی سے, محمد بن ادریس شافعی نے سنا امام مالک بن انس سے, امام مالک بن انس نے سنا امام نافع سے, امام نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے گولڈن چین سند, یہ سند ہے, ڈگری نہیں ہے. ڈگری تو صحابہ کے پاس بھی کوئی نہیں تھی, کہ ڈگری والا کام تو بعد میں شروع ہے. ڈگری علم کے لیے ضروری نہیں ہے, علم پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. تو عبداللہ بن مبارک کا قول حدیث نمبر 32 کہ اسناد دین کا حصہ ہے, اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا. تو یہ سند بھی سمجھ لی, اب ترک بھی سمجھ لیں. ترک کہتے ہیں ٹریک کو. مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی, 10 تابعین نے وہ حدیث سنی, تو ایک حدیث اور اس کی 10 سندیں بن گئی. پھر ہر تابعی آگے 10 تبع تابعین کو وہ حدیث سکھائے, تو کتنا ہو گیا 10 ضرب 10 100. ایک حدیث تھی سیدنا ابو ہریرہ کی,
तबा ताबईन तक पहुंचते हुए 100 हदीसें बन गई, और इमाम बुखारी मुस्लिम तो तबा ताबईन के भी बाद आए हैं। वहां तक पहुंचते हुए एक एक हदीस की हजार संदें थी। लिहाजा ये जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के बारे में आता है ना 1 लाख हदीसें, वो 1 लाख रवायतें और तुरक हैं, हदीसें नहीं है। हदीसें तो टोटल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30,000 हैं, उनमें से भी 10,000 सही हदीसें हैं, 20,000 ज़ईफ और मनगढ़ंत हैं, जो मुहद्दिसीन ने बड़ी दयानतदारी के साथ, इब्न हजर अस्कलानी और बाकी मुहद्दिसीन ने तहकीक की है इस मसले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पूरा आला दावत कुरान था, 23 साल तो कुरान नाजिल होता रहा। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, हुजूर के जुम्मे का खुतबा सही मुस्लिम उठा के देखें, कुरान कुरान कुरान, व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो अहदीस कहां से आप वसल्लम ने 10 लाख बयान कर दी? ये तो 1000 साल की जिंदगी चाहिए 10 लाख हदीसें बयान करने के लिए। ये तुरक है तबा ताबईन तक पहुंचते हुए, असनाद है लाखों में, हदीसें एक ही है। जैसे इमाम मुस्लिम शुरू में 6 हदीसें लेके, हदीस तो एक थी, जिसने झूठी बात मंसूब की अपना मुकाम दोजख में देख ले। इसके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से हदीस असनाद मौजूद है, तो ये समझ लें ये फर्क भी। तो टोटल तकरीबन 1100 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस रिवायत की है, 1.25 लाख में से 1100 सहाबा, और उनमें से भी 7 सहाबा हैं जिन्होंने कसरत के साथ रिवायत की। वो एंड पे इंशाल्लाह मैं उनके नाम भी बता दूंगा। तो अब वो ये बात अगली जोड़ लें। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं असनाद दीन का हिस्सा है, दीन में सनद ना हो तो हर शख्स अपनी मर्जी का दीन बयान करेगा। और बात आगे क्या कहते हैं, अबू इसहाक इब्राहिम बिन ईसा कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक के सामने एक हदीस बयान की। ये देखें जनाब, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक के सामने सनद बयान करनी शुरू, हदीस बयान की। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा इसकी सनद बयान करो। तो ये जो मौलवी हमें कहता है इससे मुराद डिग्री है, तो वो डिग्री निकाल के दिखाते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं ना होते। तो उन्होंने कहा हजरत ए मेरी जनाब दरस निजामी की डिग्री है जामिया शरफिया तू, ए जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम तू, ए जामिया सल्फिया तू, डिग्री नहीं होना कड्डी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा सनद बयान करो। उन्होंने कहा कि ये हदीस मैंने सुनी है शहाब बिन खराश से। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा शहाब बिन खराश सिक्का आदमी है, सच्चा आदमी है, ये बताओ कि शहाब बिन खराश ने किससे सुनी है? उन्होंने कहा कि वो कहता है मैंने सुनी हज्जाज बिन दिनार से। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे हज्जाज बिन दिनार भी सिक्का आदमी है, अच्छा ये बताओ उसने किससे सुनी? तो कहने लगे हज्जाज बिन दिनार कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो फकी दी वो सुने, कहते हैं ओ भाई हज्जाज बिन दिनार को रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए कई जंगल अबूर करने पड़ेंगे और ऊंटों की गर्दनें थक जाएंगी दौड़ते दौड़ते, इतना लंबा जमाना है ये, कई सालों का। हज्जाज बिन दिनार ने रसूलुल्लाह से कैसे रवायत कर दिया? बीच में से रावी मिस है, ये हदीस एक्सेप्टेबल नहीं है, मुनकते रवायत है, हालांकि वो बंदा सिक्का है, रवायत मुनकते। यहां कहते हैं जी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फलां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। और भाई ये देखते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक जो इमाम हनीफा के शागिर्द है वो कह रहे हैं कि भाई ये कई जंगल है रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये जंगल इन्होंने अबूर कर लिए। इमाम हनीफा तक जंगल जितने थे 400 साल अदाया लिख के परे मारी और कहा जी इमाम हनीफा ने फरमाया, कोई सनद ही नहीं उसमें। इमाम हनीफा की हदीस लेके हम मानेंगे, लेकिन उनके साथी इकबाल तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो ये मामला भी। हदीस नंबर 38, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने सुफियान सौरी से कहा कि आप इबाद बिन कसीर के बारे में क्या कहते हैं? बड़ी अजीबो गरीब हदीसें वो बयान करता है। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बंदा नेक है लेकिन हदीसें ठीक नहीं बयान करता वो। तो उन्होंने पूछा कि अगर मुझसे कोई बंदा इसके बारे में पूछे तो मैं बता दूं कि ये बंदा कैसा है? तो उन्होंने कहा हाँ इसकी गिबत करो, जरूरी है, वरना तो हदीसें बयान करेगा अजीबो गरीब। तो कहते हैं जिस मजलिस में उसका जिक्र होता मैं कहता है इबाद बिन कसीर अच्छा आदमी है लेकिन हदीस इसकी ना कबूल करो, बेचारा पंजाबी वाली बात चुडू है, इस फील्ड के अंदर उस बेचारे को पता कुछ नहीं। अब मुझे और कोई लफ्ज नहीं मिलता ना, बात पंजाबी ज्यादातर बैठे हुए हैं तो उनको बात समझ आएगी कि इस बंदे की फील्ड नहीं है, बेचारा भोला पाला है। हदीस नंबर 40, याह्या बिन सईद बिन कत्तान अपने बाप से रवायत करते हैं कि हमने नेक लोगों से बढ़कर किसी को झूठी हदीस बयान करते हुए नहीं देखा। यह सूफिया का रद्द किया है इमाम मुस्लिम ने। ये नेक लोग जितने हैं ये झूठी हदीस बयान करते हैं। फिर इमाम मुस्लिम ने 7 कमेंट्स किए हैं कि ये जो कहा जाता है नेक लोग बड़ी झूठी हदीसें बयान करते हैं, इमाम मुस्लिम कहते हैं असल में ये बेचारे नियतन नहीं झूठी हदीसें बयान करते हैं, इनकी जुबान से स्लिप हो जाती है झूठी बातें लोगों पे रोब झाड़ने के लिए। चलो यार को बंदा सूरह यासीन ही पढ़ लेगा, झूठी हदीस बयान कर लो कि हर चीज का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, चलो हदीस बयान कर दो, चलो लोग कुरान ही पढ़ना शुरू कर देंगे।
تو زبان سے سلپ ہو جاتی ہیں جھوٹی. امام مسلم کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے نہیں لیکن فی البدی ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے. حدیث نمبر 54. سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن یزید الجوفی سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کا اظہار کیا پھر لوگوں نے حدیثیں لینا چھوڑ دیں. تو شاگردوں نے پوچھا وہ کون سا باطل عقیدہ تھا؟ تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ رجت کا عقیدہ رکھتا تھا. وہ رجت کا عقیدہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا. حدیث نمبر 55. جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید الجوفی سے سنا، وہ کہتا تھا میرے پاس امام باقر کے رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر امام الباقر بن علی بن حسین، ان کے واسطے سے 70,000 حدیثیں حضور کی میرے پاس موجود ہیں. اب امام باقر نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا ہوا نا، جب تک وہ سند نہیں ہوگی پوری. تو 70,000 حدیثیں کہتا تھا میرے پاس موجود ہیں، اور وہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ جھوٹی گڑھی ہوئی تھی. وہ آ رہا ہے حدیث نمبر 58. سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جعفر الجوفی سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 اس کی تفسیر تم کیا کرتے ہو؟ اب یہ آیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کہ ان کے بڑے بھائی لاوی نے کہا تھا میں اس وقت تک یہاں تک بیٹھا رہوں گا، کیونکہ پہلے بھی وہ بنیامین کو بھی رکھ لیا تھا عزیز مصر نے، تو یوسف بھی پہلے گم ہو گیا، تو میں تو اب اپنے باپ کے پاس جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے یا میرے باپ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے. تو یہ آیت ہے فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے باپ میرے لیے کچھ نہ ارشاد فرمائے یا اللہ ہی میرا معاملہ تمام نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو جابر جوفی سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس نے دیکھے اپنی طرف سے تفسیر بیان کر دی. وہ کہتا ہے جی اس کی تفسیر یہ ہے، اور وہ تفسیر رافضی بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے لکھ دیا رافضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہے اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک حضرت علی بادلوں میں سے خود نہیں بولیں گے کہ فلاں بندے کو امام بنا لو. تو یہ مراد ہے یہاں. تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ ہے رجت کا عقیدہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ لوٹ کر ہماری رہنمائی قیامت تک کرتے رہیں گے اور آخر میں امام مہدی کے ساتھ اتر کے پھر وہ قتال کریں گے دجال کے خلاف. تو یہ ہے رجت کا عقیدہ. اب یہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی صحیح سند سے تاریخ بغداد میں موجود ہے کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب شخص نہیں اپنی زندگی میں جھوٹا دیکھا، اور میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر کوئی نیک آدمی اس روئے زمین پر نہیں دیکھا. تو عطا بن ابی رباح تابعی ہے. اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو کسی صحابی کا نام لیتے. اس بات سے ظاہر ہوا کہ امام حنیفہ خود بھی اپنے آپ کو تبع تابعی مانتے تھے. انہوں نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روئے زمین پہ کوئی نہیں دیکھا، اور وہ تابعی تھے عطا بن ابی رباح. ورنہ اگر انس بن مالک کو دیکھا ہوتا تو کہتے میں نے انس بن مالک سے بڑھ کر کوئی عظیم شخص نہیں. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں. ان کی عزت ہے، ان کی جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ نہیں مانیں گے، جو اس کے مطابق ہے. انہوں نے خود فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت اجماع ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو. اور یہاں وہ بات بھی یاد کر لیں کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی لکھ دیا تبع تابعین کے چیپٹر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 8 سے 1000 سال پہلے انہوں نے بھی لکھا ہے. اور وہ اپنے آپ کو بڑا جگہ کہتے ہیں میں حنفی ہوں. تو ان سے بڑے حنفی ہیں یہ ہمارے آج کل کے حنفی علماء، انہوں نے بھی تبع تابعین، انہوں نے انصاف کیا ہے، تبع تابعین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. تو ان کے لیے یہ دلیل ہے. حدیث نمبر 64. حضرت حمام نے کہا کہ ابو داؤد الاعمى حضرت قتادہ کے پاس آئے. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 بدری صحابہ سے ملا ہوا ہے. یہ بھی سن لیں. تصوف کا گلا کٹنے لگا امام مسلم کے ہاتھوں، تصوف کا گلا. کہ ابو داؤد الاعمى جب گیا حضرت حمام کے پاس ہے. حمام کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد، جن کا میں نے بتایا کہ وہ دریافت ہو چکا ہے صحیفہ حمام کا 102 ہجری میں. حضرت حمام کے پاس جب ابو داؤد آیا اور وہ چلا گیا تو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امام صاحب یہ کہتا ہے میں 18 بدری صحابہ کو ملا ہوں. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ یہ طاعون کے مرض سے پہلے تو بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا فن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اب یہ کہتا ہے میں 18 بدری صحابہ کو ملا ہوں. اور بھائی یہ 18 بدری صحابہ کی بات کر رہا ہے. 2 بڑے تابعین حسن بصری اور سعید بن مسیب
وہ بھی کسی بدری صحابی سے نہیں ملے سوائے سعد بن ابی وقاص کے. اور تصوف کے سارے سلسلے چلتے ہیں حسن بصری سے سیدنا علی کی طرف. حضرت علی بدری صحابی نہیں تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری ہوں یا سعید بن مسیب, انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے حدیثیں سنی ہیں, اور وہ سعد بن ابی وقاص ہے. حضرت علی کہاں؟ حضرت علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے, سعد بن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے. تو حسن بصری کی کوئی ملاقات سیدنا علی سے حدیث ثابت نہیں ہے. لہذا تصوف کا گلا امام مسلم نے کاٹ دیا, کیونکہ ان کے چشتی, قادری, نقشبندی سارے سلسلے اس طریقے سے اوپر جاتے ہیں. نقشبند کا تو خیر ویسے ہی منقطع ہے, وہ تو جاتے ہی ویسے ہی سلسلہ ہے, قبروں سے چلتا ہے, اس کی تو سند ویسے ہی باطل ہے, منقطع ہے. باقی 3 سلسلے حسن بصری سے حضرت علی تک جاتے تھے. امام مسلم نے اس پہ آرا چلا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, حسن بصری کی کوئی ملاقات کسی بدری صحابی سے نہیں سوائے سعد بن ابی وقاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 79, علی بن مسہر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث سنی. اے سننا جناب, 1000 احادیث سنی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حمزہ سے ملا, اپنے کلاس فیلو سے, ہم دونوں نے 1000 حدیثیں ابن ابی عیاش سے سنی تھی. تو حمزہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی عیاش سے سنی ہوئی ساری حدیثیں سنائی. حضور نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی ساری حدیثیں حضور نے کہا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں. 1000 میں سے 6 حدیثیں صحیح نکلی. یہ کہتا حدیثاں تے انہاں کول بھی ہے نے, تے حدیثاں تے انہاں کول بھی ہے نے, بھائی ہے نے حدیثاں, وہ ایہو جی حدیثاں نے. بخاری مسلم وہ جی گم گیا نے, امام بخاری جڑی چھڑ دیتی ہیں سن 3 لاکھ, وہ ساڈیاں سن. تو اللہ نے بھی دین محفوظ نہ کیا, دین تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ اللہ کو ہم کہیں گے یہ اللہ نے چھوڑ دی تھی, تو پتہ ہی نہیں, وہ شروع سے سارے کہتے آ رہے چھوڑ دی تھی, جو ہے ہی نہیں تھی چھوڑ دی تھی. جھوٹی بات, وہ اسناد اور ترک ہیں بھائی, حدیثیں کہاں سے لاشوں میں, 10,000 سے زیادہ حدیث نہیں ہے. حدیث نمبر 83, ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب معلّہ بن عرفان نے ابو وائل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پہ آ کے انہوں نے حدیث بیان کی. اب سنیں, ابو نعیم کہتے ہیں معلّہ سے, کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے کہ وہ صفین میں آگے؟ جنگ صفین تو ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر یا 35 ہجری کے اندر, اور عبداللہ بن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. تو عبداللہ بن مسعود اپنی قبر سے باہر نکل آئے تھے, حدیث بیان کر کے چلے گئے. شکر ہے وہاں کوئی صوفی نہیں بیٹھا تھا, وہ کہتا حضور معرفت کی گل ہے, بزرگ نکل آتے ہیں قبروں تو باہر. اس کا محدثین کی نظر میں کہیں نہیں ہے کہ وہ قبر سے نکل کے حدیث بیان کر سکتا ہے. یہ نقشبندی سلسلے نے کہا ہے کہ بازید بستامی نے امام جعفر صادق کے مرنے کے 40 سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی, اور ابو الحسن خرقانی نے بازید بستامی کے مرنے کے 70 سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی. یہ انہی کے معاملے ویسے ہی سلسلے چلتے ہیں. محدثین تو کہتے ہیں بھائی عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل آگے, وہ صحابی کو نہیں مانتے کہ وہ قبر سے نکل آئے, تو بزرگ کہاں سے نکل کے آگے تو بیعت کریں گے. تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں, یہ باتیں جی بھائی یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں, کتابوں پہ یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. حدیث نمبر 84, عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے, ایک شخص نے کسی شخص سے آ کر حدیث بیان کی, تو میں نے فوراً کہہ دیا وہ شخص ٹھیک نہیں ہے جس سے آپ حدیث بیان کر رہے ہو. تو دوسرا بندہ ذرا نیک تھا, وہ کہنے لگا تو اے عفان تو نے غیبت کی. تو میرے استاد اسماعیل کہنے لگے اس نے کوئی غیبت نہیں کی, اس نے حکم بیان کیا ہے اور یہ واجب ہے, بتایا جائے کون جھوٹا ہے. یہ کہتے ہیں جی مرے ہوئے بزرگوں کو کہتے ہیں ہم نہ بتائیں یہ لوگ کیا ظلم کر کے گئے ہیں, واجب ہے ہم پہ. ہاں گالی گلوچ نہیں کریں گے, ان کی غلطیاں بتائیں گے, گالی گلوچ کرنا منع ہے, غلطیاں تو بتائیں گے. پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کے بیٹے ہیں, ان پیغمبر کے بیٹوں کی کتنی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں گنوائی ہیں. کافر تو نہیں تھے, مسلمان تھے, صحابہ تھے, پیغمبر کے بھائی تھے, پیغمبر کے بیٹے تھے, ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں. بڑی غلطیاں نہ بیان کی جائیں جی. تو غلطیاں بیان کرنا کوئی بری بات نہیں. میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو زیادتیاں ہوئی وہ میں نے بتا دی. اس سے یہ مراد نہیں ان کو ہم گالی گلوچ شروع کر دیں, لیکن ان کی جھوٹا دفاع بھی نہیں ہم کریں گے ان کی غلطیوں کا, یا مغیرہ بن شعبہ کا یا عمر بن عاص کا. جنتی ہیں, اللہ ان کو معاف کرے, لیکن مسئلہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہو. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اوپر پہلے بھی.
اب امام مسلم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کا کلام، ضعیف راویوں کی جو تفصیل بیان کر دی اور ان کی روایتوں کے ساتھ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں. اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو ہماری کتاب بہت لمبی ہو جاتی. ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول کر بیان کر دینا ضروری سمجھا، اور جب ان سے اس کے بارے میں فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ عیب بیان کرنا ضروری ہے. اور یہ بڑا اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہوگی. یہ جناب اب پھکی آ رہی جو کہہ رہے ہیں جی ضعیف حدیثیں بھی لے لی جائیں اعمال کے اندر، فضائل اعمال اسی بنیاد پہ لکھی ہوئی ہے نا. یہ سنیں امام مسلم کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے تین چیزیں لی جائیں گی. نمبر ایک، یا تو حدیث کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کے بارے میں ہوگی. نمبر دو، یا حدیث کسی نیکی کے بعد کے حکم اور کسی برائی کی ممانعت کے لیے ہوگی. نمبر تین، یا حدیث ترغیب اور ترہیب کے لیے ہوگی. ترغیب کیا؟ نیک اعمال کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو قائل کرنا، اور ترہیب وعید بیان کرنا. تو کہتے ہیں ان تینوں معاملوں میں حدیث ہوگی، لہذا حدیث صحیح ہونی چاہیے. اس بات سے پتہ چلی کہ فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار ہو، آپ کہہ رہے ہیں چاہے جتنا مرضی نیک ہو، اگر اس نے غلط حدیثیں بیان کی ہیں وہ بھی فارغ ہو جائے گا. جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کو غیر ثقہ کے طور پر نہ جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں، تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ ان احادیث میں بہت سی احادیث من گھڑت ہوں گی اور عوام کی اکثریت راویوں کے احوال سے ناواقفیت کی بنا پر ان حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دے گی، اور اس طریقے سے اس تمام کا گناہ اس راوی پر بھی ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی ہے. صحیح احادیث جن کو معتبر اور ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت حدیثوں کو مطلقاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی بیان کرنے کی. اس تحقیق کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا، یہ آخری جملے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں اس تحقیق کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجہول، غیر ثقہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا، خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث کی سند سے بھی واقف ہو. اور اب آڑا گاڑا فتویٰ کہتے ہیں ہاں وہ شخص وہ اس طرح کی حدیثیں بیان کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ احادیث پیش کرنے میں ذرا بھی خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ حدیثیں جمع کرنے پہ اس کو بڑی داد دیں. بڑے پہنچے بزرگ نے انیاں حدیثاں. اب کیا کہتے ہیں امام مسلم؟ لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی وقت نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی، اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا حقدار ہے. یہ ہے جاہل. یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، ان کو کہا انہوں نے کہ یہ عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہے، یہ جاہل ہے. لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. عالم نہیں، جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں. بھائی یہ گاڑا فتویٰ لگایا امام مسلم نے، میرے نال نہیں کرنا. اب دو باتیں جو امام مسلم نے اینڈ پہ کنکلوڈ کی ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا، لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ مرسل منقطع روایت تابعی کا قول کوئی حجت نہیں جب تک پوری سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان نہیں ہوگی صحابی کے ذریعے، ورنہ جنازہ نکل جائے گا دین کا جو پہلے بتا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو راوی تدریس کرتا ہو اس کی جب تک سما کی تدریس نہیں ہوگی، سما کی تصریح نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی آن والی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرض ہے حدیث کے اندر، جب تک یہ مرض دور نہیں ہوگا مدلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوگی. اب یہ آخری دو چار باتیں میں صرف زبانی کلامی کر دوں. ایک تو 1100 صحابہ میں سے جو 7 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ان کے نام، اور آخر میں جو میں نے کہا تھا میں 8 کتابوں کے نام، اور دیٹس آل انشاءاللہ ودن 8 یا 9 منٹ. 7 صحابہ ہیں جنہوں نے 50% آف احادیث روایت کی ہے. 7 صحابہ نے.
احادیث کے ذخیرے کا 50% سے زیادہ. ان میں پہلے نمبر پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 59 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہے اور 5374 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی. کتنی؟ 5374. حضرت ابو ہریرہ کی 5374 ہے تو لاکھوں میں کہاں سے آ گئی؟ وہ سندیں ہیں بھائی، ترک ہیں، حدیثیں نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی 5000، باقیوں کی تو ہے ہی 2500 ہیں. وہ ٹوٹل 10,000 کے قریب ہی بننی ہے، اور ان میں کئی ہوں گی جو آپس میں متفق علیہ بھی ہوں گی. دوسرے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 74 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے اور 2630 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی. تیسرے نمبر پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 93 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور انہوں نے 2286 احادیث امت تک پہنچائی. چوتھے نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا المتوفیہ 58 ہجری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں اور انہوں نے 2210 احادیث امت تک پہنچائیں. پانچویں نمبر پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 74 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے اور 1540 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائیں. چھٹے نمبر پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما المتوفا 68 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 57 سال تک زندہ رہے اور 1160 احادیث امت تک پہنچائیں. اور ساتویں اور آخری نمبر پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 74 ہجری، 63 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے اور 1100 احادیث امت تک پہنچائیں. یہ ہیں وہ 7 بڑے جو شخصیات جنہوں نے احادیث کثرت سے روایت کی. اب آخر میں صحیح احادیث کا مجموعہ 8 مجموعے کون سے اتھینٹک ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے 2 حدیثیں سن لیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر ان کا جو مجھے دیکھیں گے، جو ان کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، صحابہ تابعین تبع تابعین. یہ 3 قرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانے فرمائے بہتر ہیں، اور فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے. یہ تینوں عیب بعد کے لوگوں میں ہوں گے. اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آج جو شخص اس روئے زمین پہ زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس کی موت آ جائے گی. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا ابن عمر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشن گوئی اصل میں فرمائی تھی اسی حدیث کے ساتھ کہ 100 سال کے اندر صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو جائے گا. قرن زمانہ پیریڈ، تو پہلے 100 سال میں صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو گیا، اگلے 100 سال میں تابعین، اس سے اگلے 100 سال میں تبع تابعین. تو پہلے 300 سال کے جو قرن ہیں قرون اولا 3 قرن، یہ بہترین زمانہ ہے. اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حدیث کی ساری اتھینٹک کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں. 11 میں 300 جمع کریں، 311 کے اندر اندر سارے محدثین فوت ہو گئے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، زندہ نہیں تھے، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے. آخری صحابی فوت ہوئے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری. وہ 100 سال کے بعد صحابی فوت ہوئے. پہلے 100 سال میں صحابہ کا قرن ختم، اگلے 100 سال میں تابعین، اس سے اگلے 100 سال میں تبع تابعین. یہ ہے 3 قرون اولا کے ادوار. اب وہ احادیث کی کتابیں، لیکن ظاہر ہے میں خود بیان کروں گا تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. میں اس شخصیت کا نام لیتا ہوں جس نے میری طرح بڑی تحقیق کی، بلکہ میں نے ان کی طرح تحقیق کی. ان کی زندگی میں تصوف کا دور بھی گزرا، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1176 ہجری. مجھے بھی میسج آ رہے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں فلاں لکھ. بھائی شاہ ولی اللہ نے اپنی تمام شرکیہ کتابوں سے توبہ کی ہے. حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے میں نے آج تک جو باتیں کتاب و سنت اور اجماع اور صحابہ کے خلاف لکھی ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں ریجیکٹڈ ہے اس سے پہلے کی جو صوفی پیش کرتے ہیں. حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے امت کی سب سے بڑی بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی اماموں کی اندھی تقلید، اور اس نے امت کا جنازہ نکالا ہے. اور کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے تھے میں حنفی ہوں، تو حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے کیا لکھا؟
پھر انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگ اجمیر شریف جا کے اپنی منتیں پوری کر رہے ہیں یہ لوگ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں، لیکن ہم ان کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ یہ لوگ تو کلمہ گو ہیں، ان کا کلمہ ہمیں روکتا ہے، ورنہ ان کا تو گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے اور مشرکین مکہ کے بھی ان معاملات سے بڑھ کر ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے احادیث کی کتابوں کے 4 طبقات بتائے ہیں، اور چوتھے طبقے میں صوفیاء کی کتابیں ڈالی ہیں، کہتے ہیں ان کی تو کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اور کہا کہ پہلے 2 طبقوں کی 8 کتابوں پر امت کا اتفاق ہے، اور ان میں سے بھی پہلی 2 کتابیں ہی ایسی ہیں جو 100% صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کا باقی کتابوں سے موازنہ کرواؤ تمہیں بعد المشرکین نظر آئے گا۔ پھر انہوں نے امام حاکم کو بھی بیچ میں جو ہے وہ نکتہ چینی کیا، وہ کہتے ہیں امام حاکم نے اپنا نام تو رکھ دیا کتاب کا المستدرک للحاکم علی صحیحین، لیکن حقیقت بات ہے کہ امام حاکم تو من گھڑت حدیثیں بھی بخاری مسلم کے راویوں کے نام پر اپنی کتاب میں لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم اپنے ہر استاد سے اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک پوری بحث نہ کر لیں۔ یہ نہیں کہ امام بخاری کا وہ راوی ہے اس سے جو حدیث ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، ہو سکتا ہے آخری وقت میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، اس وقت امام حاکم نے روایت لی ہو، تو کہتے ہیں نہیں حاکم میں لکھی ہوئی ہے تو حاکم بخاری مسلم کی شرط پہ ٹھیک ہے، سارا نہیں، 50% حاکم ٹھیک ہے، 50% ان کی احادیث ضعیف اور من گھڑت بھی ہیں۔ تو وہ 8 کتابوں کا تعارف آپ سن لیں۔ اب میں تمام کتابوں کے نام، ان کے مصنفین کے نام، ان کے سن وفات، تینوں چیزیں بتاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ 311 ہجری کے اندر سارے لوگ فوت ہو گئے تھے۔ یہ مبارک دور میں 8 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 256 ہجری، 7397 احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری شریف جمع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر صحیح مسلم، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 261 ہجری، 7563 احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم شریف جمع فرمایا۔ اور بخاری اور مسلم ہی صحیح ہیں، باقی جتنی کتابیں ہیں ان میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں، لیکن اس میں تمام احادیث صحیح ہیں، اقوال اس میں بھی ضعیف ہیں، احادیث ساری صحیح ہیں۔ اور بخاری اور مسلم جس حدیث پر متفق ہو جائے اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ 1906 احادیث متفق علیہ ہیں، جو فواد عبد الباقی نے اللؤلؤ والمرجان کے نام سے علیحدہ سے چھاپ دی ہے، انہوں نے لکھی اور وہ اردو میں بھی مل جاتی ہے، ٹرانسلیشن ہوگی۔ اب یہ مزے کی بات سن لیں کہ اگر تکرار نکال دی جائے تو صحیح بخاری میں 4000 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں 4000 حدیثیں ہیں، اور ان 4 میں سے بھی 2000 متفق علیہ ہیں، یعنی 50% احادیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور یہاں پر وہ 6 حدیثیں بھی متفق علیہ ہیں جس میں نماز کا طریقہ ہے، جس پہ انڈیا پاکستان کی اکثریت طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہی، جو ہمارا پمفلٹ آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں۔ یہ ہوگی بخاری مسلم۔ تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 279 ہجری، 3956 احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمذی جمع فرمایا۔ چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 274 ہجری، 275 ہجری، 5274 احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا۔ پانچویں نمبر پر سنن نسائی، امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 303 ہجری، 311 کے اندر ہی، 5761 احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا۔ چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ، امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، 4341 احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا۔ یہ ہے کتب ستہ، سیاہ ستہ نہیں کہنا چاہیے، صحیحین ہے بخاری مسلم، کتب ستہ، یہ ہے سنن اربع 4، کیونکہ ان میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، 80% صحیح ہیں، 20% ضعیف ہیں۔ اور آخری 2 کتابیں ہیں الموطا امام مالک، حدیث کی پہلی کتاب جو باقاعدہ طور پر اسٹیبلش ہوئی، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 179 ہجری، 1720 احادیث اور روایات کا مجموعہ الموطا امام مالک جمع فرمایا۔ اور 8ویں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
المتوفا 241 ہجری 27,647 احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا. یہ ہیں 8 صحیح احادیث کی کتابیں جو اتھینٹک ترین ہیں, اور ان میں بھی بخاری اور مسلم ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. کہنے رہی حدیث دیاں بڑیاں کتاباں نے, بھائی پہلے بخاری مسلم تو پڑھ لو نا, باقی چیزیں. تو میں کہتا ہوں یہ 3 کتابیں جو ہیں مسلمانوں کا ٹچ سٹون ہے, کسوٹی ہیں, قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ, قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک, یہ کوئی حدیث کی محتاج نہیں ہے. اور ہمارے جو باقی معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, اعمال ہیں, ان کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اور اس کے بعد بھی باقی کتابوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو محو کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.